قوم کا بڑا ایک ذہین ترین بچہ تھا، وہ بادشاہ کے بعد جادوگر کے بعد جادو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، راستے میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے۔ اب چند منٹ وہ وہاں پر جاتے ہوئے بیٹھ جاتا، پھر بادشاہ کے پاس جاتا، واپسی پر پھر چند منٹ اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ اب انسان اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھے اور فیض نہ ملے، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، بادشاہ کے بعد جانے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، بادشاہ ڈانٹتا ہے تو وقت پہ نہیں آتا، پھر واپسی پر پھر اس بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے، گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، گھر والے بھی ڈانٹتے ہیں، لیکن اندر کی بات وہ بچہ بتا نہیں رہا کہ مجھے دیر کیوں ہوتی ہے۔ کافی دن ہو گئے اس اللہ والے کی خدمت میں جاتے ہوئے، اس اللہ والے نے اس بچے کو بسم اللہ یاد کرا دی۔ اور ساتھ اللہ والے نے بتا دیا کہ بیٹا کوئی مشکل ہو تیرے لیے تو بسم اللہ پڑھ لیا کر، خدا آسان کر دے گا۔ اور ساتھ یہ عقیدہ بتلا دیا کہ بسم اللہ کا معنی یہی ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے الہی میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے تو ہے، تیرے حکامات ہے، الہی میں کچھ نہیں۔ پھر اللہ بھی کہتا نا تو میرا بن گیا ہے تو میں تیرا بن جاتا ہوں۔ مختصر یہ کہ اس نے بسم اللہ یاد کر لی، عقیدہ بھی بن گیا کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بچہ جا رہا تھا، راستے میں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، پوچھا بچے نے بھی کیا ہوا؟ بچہ آگے جا رہا ہے، لوگ کہنے لگے یار ادھر ٹھہر تو صحیح، تو بڑا تیز بنتا ہے، تو ہم سے پوچھ تو صحیح کہ ہم یہاں پر کیوں جمع ہے، تو آگے اکیلا ہی بھاگتا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھیں راستے میں ایک شیر ہے، اب کئی بندے وہاں یہاں سے گئے ہیں، نہ گھر پہنچ سکے نہ واپس آ سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر کا وہ لقمہ بن گئے۔ اب لوگوں نے اس بچے کا بازو پکڑ رکھا ہے، وہ بازو چھڑا رہا ہے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ بچہ کہنے لگا تم مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ پہلے میرے دل میں ہر ایک کا خوف تھا، ہر ایک کا ڈر تھا، میں سب سے ڈرا کرتا تھا، اب میرے دل میں صرف ایک ہی رب کا ڈر ہے، اس کا نام میں نے یاد کر رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ساری دنیا مجھے ڈرائے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ایک ہی ذات سے ڈرتا ہوں۔ سارا مجمع روکنے والا، سارا مجمع منع کرنے والا، بچہ نہیں رک رہا۔ بچہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، بچہ آگے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر چلا ہوگا، شیر سامنے آ جاتا ہے، ہزاروں لوگ دیکھنے والے، اب یہ شیر بچے پر حملہ کر دے گا۔ اس بچے نے سب کے سامنے چھوٹی سی کنکر اٹھا لی،
اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی، اس کینکر پر پھونک بچے نے مار دی۔ بسم اللہ پڑھ کر شیر کی طرف وہ کینکر پھینک دی، شیر اسی وقت سب کے سامنے مر گیا۔ اب سارا مجمع بچے کی طرف آ گیا، اور بچے بتا کون سا دم کیا ہے، کون سا وظیفہ کیا ہے، تو نے کیا پڑھا ہے کہ چھوٹی سی کینکری اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی، شیر مر جاتا ہے۔ بچہ کہنے لگا میرا کوئی کمال نہیں، میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں، یہ میرے رب کے نام کی طاقت ہے۔ اس سارے علاقے میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ ایسی بات تو بڑی جلدی مشہور ہوتی ہے، سب تک آواز پہنچ گئی۔ ایک نبینا آدمی کو پتا چلا یار فلاں جگہ پر ایک بچہ ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص عمل، کوئی وظیفہ ہے۔ وہ بیچارہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے اس بچے کے پاس پہنچ گیا، اور یار مجھے بھی کوئی دم کر دے، مجھے بھی کوئی پھونک مار دے۔ بچہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر بچے نے اپنے ننھے سے ہاتھوں پر پھونک ماری۔ پھر نبینے کے آنکھوں پر بچے نے ہاتھ پھیرا، ادھر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ نبینے کی آنکھوں پہ پھیرا، مالک کائنات نے بینائی عطا فرما دی۔ اب اور مشہوری ہو گئی، بات چلتے چلتے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بادشاہ نے یہ جادو کا عمل بتایا ہے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے کہا یار میں نے تو ایسا عمل کو بتایا ہی نہیں، کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ بادشاہ نے بلا لیا، او بھئی یہ عمل جو تو کر رہا ہے یہ تو میں نے تجھے سکھایا نہیں۔ یاد رکھنا، جس کے دل میں ایمان آ جائے وہ انسان بچہ ہو یا بڑا ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ایک ہم مسلمان ایسے ہیں کہ بات بات پر جھوٹ بولنا بلکہ یہ فیشن بن گیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے، 1 میل تک اللہ کے رحمت والے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، عملی منافق کی 3 علامات ہیں، 3 نشانیاں ہیں۔ فامام الانبیاء نے فرمایا اذا تؤمن خانا، جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرتا ہے، واذا وعد خلف، جب ہی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا حدث کذب، جب ہی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ جادو تو میں نے تجھے نہیں سکھایا۔ بچہ کہنے لگا
میں بھی مانتا ہوں تو نے نہیں سکھلایا، یہ مجھے عمل ایک اللہ والے نے بتلایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھا کر، اس کی بڑی برکات ہے۔ شیر مرا بسم اللہ کی برکت سے، نبی نے کو اللہ نے شفا دی بسم اللہ کی برکت سے۔ بہرحال مختصر یہ کہ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا بھئی ابھی سے یہ دروازہ بند کر دیا جائے، ورنہ ایسا ایسا تو اتنی مشہوری اس کی ہو گئی ہے، میری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اعلان کر دیا یہ ملک و ملت کا غدار ہے۔ ایسے غداروں کو سزا ملنی چاہیے، سخت ترین سزا دینے کا آرڈر جاری کر دیا۔ اپنی فوج کو حکم دیا بادشاہ نے کہ اس بچے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، ہزاروں کا مجمع ہونا چاہیے، سب کے سامنے پہاڑ کی چوٹی سے بچے کو زمین پر پھینک دو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ غدار کی سزا کیا ہے، جو بادشاہ کی بات نہیں مانتا اس کی سزا کیا ہے۔ اب بچے کو لے گئے، جب پہاڑ پہ لے گئے نیچے فوج پھینکنے لگی، بچے نے پھر بسم اللہ پڑھ لی۔ پہاڑ ایسا ہلتا ہے بسم اللہ کا نام سے، جتنے فوجی مارنے کے لیے بچے کو آئے تھے وہ سارے کے سارے زمین پر آ گئے، اور بچہ اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اب یہ ہزاروں لوگ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، سورہ بروج کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ بچہ ڈر کے مارے پھر گھر نہیں گیا، سیدھا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا کیسے بچ گیا؟ اس نے کہا جو جس نے بچانا ہو ساری دنیا مارنا چاہے نہیں مر سکتا جب تک وہ خدا نہ چاہے۔ پھر آرڈر مل گیا، اس بچے کو کشتی میں بٹھاؤ، دریا سمندر کے جب درمیان میں چلا جائے، کشتی درمیان میں سینٹر میں چلی جائے وہاں پھینک دینا، پھر وہاں بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے، کشتی ڈگمگاتی ہے، جتنے فوجی تھے وہ سارے کے سارے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بچہ پھر بادشاہ کے پاس ہے، گادر جی پھر آ گیا ہوں۔ وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا، تنگ آ کر بچے سے پوچھنے لگا یار تو ہی طریقہ بتا دے، تو مرے گا کیسے؟ بچے کے ذہن میں بات یہ تھی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ یار اگر میں مر بھی جاؤں تو دوسرے لوگوں کے سینوں میں تو خدا کی توحید آ جائے۔ بچہ کہنے لگا ایک وظیفہ تجھے بتا دیتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، اور بادشاہ نے کہا یا 100 شرطیں لگائے، ساری شرطیں ماننے کو تیار ہو، ان کا بھی اعلان کرو، تیری قوم ایک جگہ پر جمع ہو جائے، ساری قوم آ جائے، اس وقت میں تجھے ایک وظیفہ بتلاؤں گا، وہ وظیفہ کر کے مجھے مارنا، مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ان کا بھی جان چھوٹ جائے گی، چلو کوئی بات نہیں، اعلان ہو گیا بھی سارے فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ اب نام تو پہلے بڑا مشہور ہو گیا تھا، اب قوم جمع ہو گئی، بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا بتا، بچہ کہنے لگا بادشاہ سلامت،
مجھے تیر سے مارنا، جب تیر میری طرف پھینکنے لگو تو پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا، اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا، پھر تیر پھینکنا، مر جاؤں گا۔ اتنی اونچی آواز سے تیر پھینکنے والا بسم اللہ پڑھے کہ سب کے کانوں میں اللہ کا نام آ جائے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ یار چلو یہ بھی شرط مجھے منظور ہے۔ تیر مارنے لگا، اس کو بادشاہ نے کہہ دیا تھا بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنی ہے۔ اونچی آواز سے اس نے بسم اللہ پڑھ کر تیر بچے کے حلق پہ مارا، بچہ فوراً شہید ہو گیا۔ ادھر بچہ شہید ہوا، ادھر لاکھوں لوگ جو کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ سارے کہنے لگے یار پہاڑ پہ لے گیا نہیں مرا، سمندر میں کشتی میں بٹھا کر بچے کو لے گئے نہیں مرا، اب اللہ کا نام لیا ہے۔ کو اللہ کے نام ہی طاقت تو ہے نا۔ اور بادشاہ نے کہا یا نہیں مصیبت میں پڑ گیا ہوں، ایک بچے سے جان چھڑانی تھی، یہ لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ مختصراً یہ کہ بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ جس نے کلمہ نہیں چھوڑنا اس کے لیے میں نے آگ کی خندقیں کھدوا دی ہیں، یا میرا کلمہ پڑھے یا پھر آگ میں جانے کو تیار ہو جائے۔ جنہوں نے بادشاہ کی بات مان لی وہ بچ گیا، جنہوں نے اللہ کی بات مانی وہ شہادت کے رتبے کو پہنچ گیا۔ ایک ماں آئی، گود میں 1 مہینے کا بچہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے تیرے بچے پر بڑا ترس آ رہا ہے، میں تجھے موقع دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، ابھی وقت کا نبی کا کلمہ چھوڑ دے، ورنہ تجھے بھی اور تیرے معصوم بچے کو، چھلے کا بچہ اسے بھی پھینک دوں گا آگ میں۔ ماں تھی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی یہ آگ برداشت کر لوں گی، جہنم کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا چلو بچے کو پکڑا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ لے میں تجھ سے پہلے تیرے بچے کو آگ میں پھینکنے لگا ہوں۔ بالآخر بادشاہ نے بچے کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا، 1 مہینے کا بچہ۔ ماں باہر کھڑی ہے، رو رہی ہے بڑی منت مڑے سے، نظر و نیاز سے، اور بڑی منتیں مان کر بچہ لیا گیا تھا۔ 22 سال کے بعد بیٹا ہوا، 1 مہینے کا بچہ ماں کے آنکھوں کے سامنے آگ میں پھینک دیا۔ ماں رونے لگی۔ مالک کائنات نے بچے کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ چھلے کا بچہ اندر سے بچہ کہنے لگا اے امی اینو اگ نہ جانی، اے امی اینو اگ نہ جانی، تے نہ جانی شولے لاٹاں والی، مار چھلانگ اس اگ وچ عامل مینو، اج دیکھ باغ بہاراں جنت حوراں تک دے پینے نبی دے تابعداراں۔ اور میری ماں اس کو آگ نہ سمجھنا، مالک کائنات نے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ بچے نے اندر سے آواز دی
1 مہینے کا بچہ آگ میں ہے. بچہ کہنے لگا میری ماں چھلانگ مار دے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر چھلانگ مارنا. یہ اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے. اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بسم اللہ پڑھ کر کام کرتا ہے مالک کائنات اس کے کام میں برکت عطا فرما دیں گے. فرمایا امام الانبیاء نے جو آدمی یہ چاہے میرے رزق میں فراوانی ہو جائے، میرے رزق میں برکتیں ہو جائیں، میرا کاروبار چل پڑے، اپنی دکان پہ جائے بسم اللہ پڑھ کر دکان پہ داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو. فرمایا گھر میں بسم اللہ پڑھ کر جانے سے گھر میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. اپنی مارکیٹ میں بسم اللہ پڑھ کر جانے سے تیری دکان پہ، تیری مارکیٹ میں، تیرے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہی ہے، قبرستان آ گیا. ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. چند دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اسی قبرستان سے گزرتے ہیں، اسی قبر کے پاس سے گزرے. آج کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا عذاب نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا الہ العالمین فلاں دن آیا تیرا عذاب ہو رہا تھا، اب تیری رحمت برس رہی ہے. کون سا عمل اس نے ایسا کر دیا ہے، کون سا وظیفہ ایسا کر لیا ہے؟ آواز آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس لیے اس کو سزا دے رہا تھا، بڑا گناہگار تھا، بڑا مجرم تھا، لیکن معاف اس لیے میں نے کر دیا ہے. اس کے ایک معصوم بچہ تھا، اس کی ماں نے بچے کو ایک نیک آدمی کے پاس بٹھا دیا. اس نے پہلا سبق اس کے بچے کو بسم اللہ کا دیا ہے، بسم اللہ یاد کرا دی. اور اس کے بچے نے بار بار بسم اللہ پڑھی ہے، بار بار رحمان رحیم سے مجھے یاد کیا ہے. مجھے شرم آ گئی کہ اس کا بیٹا بار بار بسم اللہ پڑھے، بار بار رحمان رحیم سے مجھے یاد کرے. میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، مجھے شرم آ گئی. میں نے بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ کو قبر میں معاف کر دیا ہے. اور مسلمانوں، بچے کی بسم اللہ پڑھنے سے باپ کی مغفرت ہو گئی، تو جن کے بچے حافظ قرآن ہو اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو کیا خدا مغفرت نہیں کرے گا؟ ارے بسم اللہ کی اتنی برکت ہے، سارے قرآن کی کتنی برکت ہوگی؟ قرآن کی برکت سے اللہ کے عذاب سے ہم محفوظ ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض علاقوں کو مالک کائنات ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرموں کی وجہ سے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی علاقے میں مدرسے موجود ہیں، اسی علاقے میں بچے خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، بچیاں خدا کا قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں. مالک کائنات فرماتے ہیں چاہتا یہ تھا سارا علاقہ تباہ و برباد کر لوں، لیکن میرے بندوں کے بچے اور بچیاں میرا قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، میرا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجھے شرم آ جاتی ہے جہاں میرا قرآن پڑھا جاتا ہو عذاب کیسے بھیجوں؟
امام الانبیاء کو معراج ہوئی، یار ایک حرف قرآن کا پڑھو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک حرف قرآن کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے بسم اللہ کے حروف 19 ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے نماز کے بعد حساب کر لینا 19 حروف آپ نے پڑھے، نیکیاں کتنی ملی؟ ہزاروں لاکھوں سیل چاہتے ہو تو ہزاروں نیکیوں کی سیل بھی تلاش کیا کرو، 5-10 دفعہ ہی پڑھ لو، دن میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1-2 منٹ میں 10 مرتبہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، ہزاروں نیکیاں۔ معراج ہوئی، امام الانبیاء جنت الفردوس میں، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ 4 نہریں وہاں پر امام الانبیاء نے دیکھی۔ اچھا یہاں پر کہیں میری بات ذہن سے نکل نہ جائے، بعض لوگ میڈیسن کھاتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میڈیسن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ہوگی اور 2-4 دن زیادہ دوائی کھانی پڑے گی۔ یاد رکھنا، میڈیسن کھاؤ تب بھی بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تب بھی بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی میڈیسن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر وہ کھاتا ہے تو مالک کائنات اپنے نام کی برکت سے اسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال آپ جنت الفردوس میں ہے، 4 نہریں دیکھی، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، یہ دنیا کی شراب مراد نہیں ہے، شہد کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ 4 نہریں جو ہے ان کا پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا ان 4 نہروں کا، 4 نہریں حوض کوثر پہ جاتی ہیں، حوض کوثر پہ جا کر مل جاتی ہیں۔ آتا کہاں سے ہے، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں، یہ خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بھی رہے ہیں فرشتوں سے جو ہر وقت وہاں پہ رہتے ہیں۔ نبی پوچھ رہے ہیں کہ یہ چاروں نہریں کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ فرشتے بتا رہے ہیں حوض کوثر کی طرف جاتی ہیں، آتی کہاں سے ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ امام الانبیاء نے دعا فرما دی، الہی مجھے بتا دے کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں۔ بڑی لمبی حدیث ہے، تفسیر کبیر میں ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی سارا واقعہ موجود ہے۔ دعا فرما دی، مالک کائنات نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈ ذرا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں کھلی، سامنے دیکھا کہ بہت بڑا ایک گیٹ ہے، دروازہ ہے، اس دروازے پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ دروازہ، وہ تالا اتنا بڑا ہے جس طرح پہاڑ کے اوپر ایک پرندہ بیٹھ جائے، اور پرندہ کہاں اور پہاڑ کہاں۔ فرمایا جب میں نے وہ دیکھا ساری دنیا کے انسان اور جنات اس میں سما جائے۔ میں نے کہا الہی یہ تو تالا لگا ہوا ہے، یہ تالا کیسے کھولوں؟
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز اس تالے کی چابی بسم اللہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بسم اللہ پڑھیں تالا کھل جائے گا۔ تالا کھل گیا، اندر تشریف لے گئے۔ یہاں پر بھی بڑی لمبی چوڑا واقعہ ہے، لیکن چونکہ 2-4 منٹ باقی رہ گئے، وقت بھی بڑا احساس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی بڑا وقت کا احساس ہوتا ہے، کہیں 1:30 بجے سے اوپر نماز نہ چلی جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے یار وقت میں تشریف لایا کرو تاکہ سارا مضمون آپ حضرات کو تسلی سے سمجھ آ جائے۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ روز کا کام ہے۔ آپ ایسے پریشان ہو کہ یہ پہلی دفعہ بجلی گئی ہے، یہ الحمدللہ 15-20 سال سے جا رہی ہے۔ آپ فکر نہ کرے، جس دن ہم ٹھیک ہو گئے خدا کی قسم ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک بات عرض کر دوں، جس دن ان ظالموں کی بیگموں کے میک اپ اترنے شروع ہو گئے، پسینے سے ان کے بیگموں کے میک اپ خراب ہونے شروع ہو گئے، آپ کے ملک پاکستان کی لوشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کو کیا معلوم، کبھی ان کو پسینہ آیا ہو تو پتا چلے کہ بجلی کی بندش کیا ہے۔ بڑے بڑے جنریٹر لگا رکھے ہیں تیرے میرے پیسوں سے۔ میں اکثر تو میں نہیں کہا کرتا، اب تم نے دیکھ لیا 60 روپے پٹرول دیکھ لیا نا، میں نہیں ٹھیک ہوں گا، کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ ان کا باپ بھی آ جائے تب بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پٹرول کا مسئلہ ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے، ان سارے وزیروں کے، مشیروں کے، سارے سرکاری افسروں کے پٹرول فری جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ لاکھوں کروڑوں لیٹر پٹرول ان ظالموں کو فری جاتا ہے، تنخواہیں لیتے ہیں، یہ سب کچھ لیتے ہیں، ملازمین کو سرکاری میرے تیرے پیسوں سے ملتے ہیں، گاڑیاں ہمارے پیسوں کی ان کو ملتی ہیں، کوٹھی بنگلے ان کو ملتے ہیں، پھر یہ پٹرول فری ان ظالموں کو کیوں ملتا ہے؟ مارا جاتا غریب۔ بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا، دعا فرمائے مالک کائنات ہم سب پر اپنا کرم فرما دے۔ یہ سارے یہی بکواس کرتے رہیں گے، اس کی وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے ہوا، میں کہتا ہوں سب کچھ ہوا تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم سب نے مل کر ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کل ملک کے حالات اور خراب ہو جائیں، سب نے بھاگ جانا ہے، تو اور میں نے رہ جانا ہے، سب کی جائیدادیں باہر ہے۔ بہرحال دروازہ کھل گیا، تالا کھل گیا، اندر تشریف لے گئے۔ الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ چاروں نہریں جو ہے آتی کہاں سے ہے؟ جا تو رہی ہے حوض کوثر کی طرف۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ راز کی بات میں تجھے بتا رہا ہوں، کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا، جنت کے دروغوں کو نہیں پتا، جنت کی حوروں کو نہیں پتا۔ جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہاں پر کوئی آج تک نہیں آیا، وہاں پر مالک کائنات نے دکھا دیا بہت بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ ایک نہر بسم اللہ کی می کے نیچے سے نکل رہی ہے، ایک نہر ہو کے نیچے سے نکل رہی ہے، اور ایک نہر رحمان نور کے کنارے سے نکل رہی ہے، اور ایک نہر
یہاں کے کنارے سے نکل رہی ہے. فرمایا میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ راز کی بات تھی، میں نے تجھے بتا دی، اپنی امت کو جا کر بتا دینا یہ چاروں نہریں بسم اللہ سے نکل رہی ہے. جو آدمی بسم اللہ پڑھ کوئی کام کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، چاروں نہروں کا مالک میں خدا اسے بنا دوں گا. یہ ہے بسم اللہ کی برکت. اللہ ہم سب کو بسم اللہ کی برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.